بادشاہ کے 3 سوال۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر سے مخاطب ہوا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے ایک قہقہہ لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا تو بادشاہ نے قہقہہ لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے نائب کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تمہیں ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت پہلے حکم کے مطابق مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا تو بادشاہ نے کہا، پہلا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور پھر بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ پھر رکا اور بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوب لگوائی اور بآواز بلند بولا، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشوروں، ادیبوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو جمع کیا اور تینوں سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال کے جواب پر متفق نہ ہو سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ یہ سوال اٹھائے ہر جگہ گھومتا پھرتا رہا مگر کہیں سے اس کا تسلی بخش جواب اسے نہ مل سکا۔ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک ڈھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن یقیناً کاٹ دی جائے گی اور اس کا جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا۔ فقیر کا کتا
شڑاب شڑاب کی آواز میں دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، قہقہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے رکھے اور مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بورے کی طرف شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریبی ترین وزیروں کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے قہقہا لگایا اور جواب میں بولا، میرا معاملہ آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر فریادی بن کر کہنے لگا، کیا آپ مجھے میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر کہنے لگا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سچائی سے نہیں بچ سکتا، ایک دن اسے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ وہ رکا اور پھر بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے، جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وزیر سرشار ہو گیا، اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی، کیونکہ فقیر نے کہا تھا کہ پہلے 2 جواب مفت دوں گا، تیسرے جواب کے لیے میری شرط ماننی ہوگی۔ فقیر نے قہقہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے سامنے رکھا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو، شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ بہرحال فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ وزیر بیچارہ کشمکش میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان و مال جیت گئے اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا پینے تک مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا۔ میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت
شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس اور شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اسی احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی اور اچانک وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش کر کے تو نہیں بیٹھ گئے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے دور ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔